السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی داستان زندگی بھی خوب ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سرزمین بصرہ میں تجارت کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے کہ وہاں انہیں ایک اچھا رحم ملا۔ اس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا کہ جس نبی کے بارے میں انبیاء علیہم السلام انہوں نے خبریں دی تھی اس کا ظہور حرم کی زمین میں ہوگا اور اس کا وقت آ گیا ہے۔ یہ سن کر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فکر لاحق ہوئی کہ کہیں وہ اس قافلے میں شامل ہونے سے نہ رہ جائیں، کیونکہ یہ ہدایت و رحمت اور نجات کا قافلہ ہے۔ پھر کئی ماہ بعد جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ واپس اپنے شہر مکہ آئے تو اہل مکہ کے اندر کچھ اشتعال پایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی کسی شخص یا گروہ سے ملتے تو انہیں اس وحی کے بارے میں باتیں کرتے پاتے جو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ سفر سے واپس آئے ہیں اور ایک فرما بردار اور مطیع مومن کی حیثیت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دل میں کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر، اللہ کی قسم یہ دونوں کبھی گمراہی پر مجتمع نہیں ہو سکتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے 40ویں برس کو پہنچ چکے ہیں اور ہم نے اس دوران ان سے ایک بھی جھوٹ نہیں سنا۔ کیا وہ آج اللہ کے بارے میں جھوٹ کہیں گے کہ اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے اور میرے اوپر وحی نازل کی ہے؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کوئی زیادہ دیر گفتگو نہیں ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے شوق کی رفتار حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کی دھڑکن سے بھی تیز ہو چکی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو ساتھ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے، جہاں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو کر قافلہ ایمان میں شامل ہو گئے اور اولین مسلمان میں شمار ہونے لگا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی قوم میں اپنے مقام و مرتبہ، دولت کی فراوانی اور منافع بخش تجارت کا مالک ہونے کے باوجود قریش کی تعذیبات کا شکار ہوئے۔ جب انہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نوفل بن خویلد کے حوالے کیا گیا، جس کو قریش کا شیر کہا جاتا تھا، یہ الگ بات ہے کہ ان کو سزا میں مبتلا کیے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ قریش کو اپنے اس عمل پر شرمندگی کا احساس ہوا اور اس کے انجام کا خوف بھی لاحق ہو گیا۔ جب مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا گیا تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوائے غزوہ بدر کے ہر غزوہ میں شریک رہے۔ غزوہ بدر میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے شریک نہ ہو سکے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ان کو مدینے سے بہر کسی مہم پر بھیجا ہوا تھا۔ جب وہ مہم سر کر کے واپس مدینہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام غزوہ بدر سے واپس آ رہے تھے۔ ان دونوں اصحاب کو دلی صدمہ ہوا کہ وہ پہلے ہی غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کرنے کے اجر سے محروم رہ گئے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ تم مطمئن ہو جاؤ،
کہ جنگ لڑنے والوں کی طرح تم کو بھی پورا پورا اجر ملے گا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی مال غنیمت میں اسی قدر حصہ دیا جس قدر جنگ میں شرکت کرنے والوں کو دیا تھا۔ اب غزوہ احد آیا کہ قریش کی پوری طاقت اور شدت گروکار آئے، جس طرح وہ یوم بدر کو جوش میں آئی تھی تاکہ مسلمانوں کو آخری شکست سے دو چار کر کے نیست و نابود کر دیا جائے۔ جب سب کچھ پیس کر رکھ دینے والی جنگ فوراً شروع ہو گئی، جس نے زمین کو اپنی المناک لپیٹ میں لے لیا اور مشرکین کی بدبختی آ گئی۔ مسلمانوں نے جب دیکھا کہ کفار اپنا اسلحہ پھینک کر بھاگ کھڑے ہوئے ہیں تو پہاڑی درے پر موجود تیر انداز اپنی جگہوں سے نیچے اتر آئے تاکہ غنائم جنگ لوٹ سکیں۔ ادھر قریش کا لشکر اچانک پیچھے سے حملہ آور ہوا اور اعلان جنگ اپنے ہاتھ میں لے لی۔ پھر جنگ نئے سرے سے اپنی شدت و سختی اور ہولناکی کے ساتھ شروع ہو گئی۔ اس اچانک حملے نے مسلمانوں کی صفوں میں کھلبلی مچا دی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ادھر نظر ڈالی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرک و کفر کی قوتوں کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تیزی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب قدم بڑھائے اور اس فاصلے کو عبور کیا، ایک ایسا فاصلہ جس میں دسیوں زہر آلود تلواریں اور جنون زدہ نیزے لہرا رہے تھے۔ حضرت طلحہ نے دور سے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک سے لہو بہہ رہا ہے اور آپ سخت تکلیف میں ہیں۔ یہ صورتحال حضرت طلحہ کو کھا گئی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہولناک فاصلے کو چند چھلانگوں میں ہی طے کر ڈالا، جبکہ مشرکین کی چھائیں چھائیں کرتی تلواریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حصار میں لیے ہوئے تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاری ضرب لگانا چاہتی تھی۔ حضرت طلحہ اس خوفناک صورتحال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دائیں بائیں بوٹیاں اڑانے والی تلواروں کے وار کر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہہ رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑھ رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا اور اس گڑھے سے بہر نکالا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک پھسل گیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بائیں ہاتھ اور سینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیے ہوئے تھے اور محفوظ مقام پر لے جا رہے تھے، ساتھ ساتھ اپنے دائیں ہاتھ سے تلوار بھی چلا رہے تھے اور ان مشرکوں سے لڑ رہے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب احد کے روز کا ذکر کیا جاتا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ فرمایا کرتے تھے، یہ دن تو سارے کا سارا طلحہ کا تھا، میں پہلا شخص تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور ابو عبیدہ بن الجراح سے فرمایا اپنے بھائی کی حالت کو دیکھو۔ ہم نے دیکھا تو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر نیزے، تلوار اور تیر کے 80 کے قریب زخم تھے، ان کی ایک انگلی بھی کٹ گئی تھی۔ پھر ہم نے ان کی مرہم پٹی کی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام غزوات میں اگلی صفوں میں ہوا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پرچم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو کر اللہ کی رضا مندی چاہتے تھے۔ اسلام لانے کے بعد حضرت طلحہ مسلمان جماعت کے وسط میں زندگی گزارنے لگے، عبادت گزاروں کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے رہے اور مجاہدین کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ میں مصروف رہے۔ مسلمان بھائیوں کے ساتھ مل کر دین کی بنیادیں مضبوط کرتے رہے۔ جو دین اس لیے آیا تھا کہ انسانیت، ساری کی ساری انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے آئے۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ
رب کا حق ادا کر لیتے تو پھر اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے، اپنی منافع بخش تجارت اور سود مند کاروبار میں مصروف ہو جاتے۔ حضرت طلحہ بہت زیادہ دولت مند اور اہل ثروت مسلمانوں میں سے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ساری دولت و ثروت اس دین کی خدمت کے لیے وقف تھی، جس کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اٹھا رکھا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس دولت سے بے حساب خرچ کیا کرتے تھے جو آپ کو اللہ نے عطا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس دولت کو بے حساب بڑھاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے انتہا جود و سخا کی بنا پر حضرت طلحہ کو طلحہ الخیر سراپہ خیر طلحہ، طلحہ الجواد سراپہ سخاوت طلحہ اور طلحہ الفیاض بحر سخاوت طلحہ کا نام دے رکھا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی دولت سے ایک مرتبہ جو چیز نکل جاتی، اللہ اس کو کئی گنا چڑھا کر انہیں واپس کرتا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ سعدہ بنت عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک روز میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئی۔ میں نے انہیں غمگین دیکھا تو ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، غمگین کیوں ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میرے پاس جو مال ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، یہاں تک کہ اس نے مجھے تکلیف اور پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ میں نے ان سے کہا تو پھر کیا ہوا، اس کو تقسیم کر دیں۔ وہ اٹھے اور لوگوں کو بلا کر ان میں دولت تقسیم کرنے لگے، یہاں تک کہ اس دولت میں سے ایک درہم بھی باقی نہ رہا۔ ایک بار حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ایک زمین بہت زیادہ قیمت پر فروخت کی۔ جب دولت کے ڈھیر کو دیکھا تو ان کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں اور کہنے لگے، وہ شخص جس کے گھر میں اس مال کو ایک رات گزر جائے، اسے نہیں معلوم کہ راتوں رات اسے کس قدر اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر انہوں نے اپنے کچھ دوستوں کو بلایا اور ان سے یہ مال اٹھوا کر مدینہ کی گلیوں، شہراؤں اور گھروں میں جا کر تقسیم کرنے لگے، یہاں تک کہ ادھر ہی صبح ہوئی اور ادھر ان کے پاس کوئی درہم باقی نہ رہا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی جود و سخا کا حال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، میں نے طلحہ بن عبید اللہ کے علاوہ کسی آدمی کو نہیں دیکھا جو بغیر مانگے اس قدر مال عطا کرتا ہو۔ حضرت طلحہ اپنے اہل و عیال اور اقرباء کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والوں میں سے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں کی کثرت تعداد کے باوجود ان کی کفالت کرتے۔ اس سلسلہ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا گیا ہے، بنی تیم کے کسی گھرانے کا کوئی سرپرست ایسا نہیں جس کی وہ ضروریات پوری نہ کرتے ہوں اور اس کے عیال کا خیال نہ رکھتے ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بنی تیم کی بیواؤں کی شادیوں کا انتظام خود کرتے اور لوگوں کے تاوان ادا کرتے۔ حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں سفر و حضر میں طلحہ بن عبید اللہ کے ساتھ رہا ہوں، میں نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو طلحہ سے زیادہ درہم و دینار اور لباس و طعام کی سخاوت کرنے والا ہو۔ خلافت عثمان میں فتنہ رونما ہوا تو حضرت طلحہ حضرت عثمان کا محاسبہ کرنے والوں کی تائید کر رہے تھے۔ اگر انہیں معلوم ہوتا کہ یہ فتنہ اس افتراق و انتشار اور انتہا و انجام تک جا پہنچے گا تو وہ اس کے سد باب کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے، اور ان کے ساتھ وہ صحابہ بھی ہوتے جنہوں نے اس تحریک کی ابتدا میں محض اس لیے تائید کی تھی کہ یہ دباؤ اور محاسبے کی ایک تحریک ہے اور اس سے زیادہ اس کی حیثیت کچھ نہیں۔ تاہم حضرت عثمان کے محاصرہ اور پھر مظلومانہ قتل کے بعد حضرت طلحہ کا یہ موقف تبدیل ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ میں مسلمانوں سے بیعت لی تو حضرت طلحہ اور حضرت زبیر ان لوگوں میں شامل تھے۔ پھر دونوں بزرگوں نے حضرت علی سے عمرہ کی ادائیگی کے لیے مکہ جانے کی اجازت طلب کی اور مکہ چلے گئے، وہاں سے بصرہ چلے گئے جہاں پر حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بہت سی قوتیں جمع تھی، یعنی اس جنگ جمل کی سرزمین جس میں حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے والے لشکر اور حضرت علی کے حامیوں کا آمنا سامنا ہوا۔ یہ جنگ اسلامی تاریخ کا ایک حصہ ہے جس کی کبھی صفائی نہیں دی جا سکی۔
اپنی اپنی محبت اور رائے پر شدید اصرار نے مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑا دیا۔ اس جنگ میں سازشیوں اور اپنوں کی غلطیوں سے امت کے بڑے ہی قیمتی لوگوں کی جانیں گئی۔ حضرت طلحہ کو جیسے ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا، انہوں نے اس ماحول سے نکلنے میں دیر نہ لگائی۔ حضرت علی نے جب ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے ہودج میں بیٹھے اس لشکر کی قیادت کرتے ہوئے دیکھا جو جنگ کے لیے آ رہا تھا تو رو پڑے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو حواریوں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کو لشکر کے وسط میں دیکھا تو دونوں کو لشکر سے باہر آنے کے لیے کہا۔ یہ دونوں حضرات باہر آئے تو حضرت علی نے حضرت طلحہ کو مخاطب کر کے کہا، اے طلحہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کو ساتھ لے کر لڑائی کے لیے نکلا ہے اور اپنی بیوی کو گھر میں بٹھا رکھا ہے۔ پھر حضرت زبیر سے کہا، اے زبیر، میں تجھے قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تجھے وہ دن یاد ہے جب تیرے پاس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے اور ہم فلان جگہ پر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے فرمایا تھا، اے زبیر، کیا تو علی سے محبت نہیں کرتا؟ تو نے کہا تھا، کیا میں اپنے خالہ زاد، عم زاد اور اس شخص سے محبت نہ کروں جو میرے دین پر ہے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے فرمایا تھا، اے زبیر، اللہ کی قسم، تو ضرور اس سے جنگ آزما ہوگا جبکہ تو ظلم کر رہا ہوگا۔ حضرت زبیر نے حضرت علی کی یہ بات سن کر جواب دیا، ہاں مجھے یاد آ گیا، میں تو اسے بھول گیا تھا، اللہ کی قسم میں تم سے اب لڑائی نہیں کروں گا۔ پھر حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں اس اندرونی جنگ سے دستبردار ہو گئے، مگر اس موقع پر جنگ سے دستبرداری انہیں اپنی جانیں دے کر چکانی پڑی۔ حضرت زبیر کو حالت نماز میں عمرو بن جرموز نامی شخص نے قتل کر دیا اور حضرت طلحہ کو مروان بن حکم نے تیر کے نشانے پر لے کر زندگی سے محروم کر دیا۔ حضرت طلحہ جنگ جمل کے روز حضرت علی کے مقابل لشکر میں شریک ہو کر جنگ آزما ہونے کے لیے پابہ رکاب ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ امید یہ رکھتے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اقدام حضرت عثمان کے محاسبے پر مبنی ان کے پہلے موقف کا کفارہ بن جائے گا جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ضمیر کے لیے کانٹا بن کر رہ گیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ معرکہ شروع ہونے سے قبل دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہیں اور آہذاری کے الفاظ میں دعا گو ہوتے ہیں تو آپ کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ آپ کہتے ہیں، اے اللہ، آج مجھ سے عثمان کا بدلہ لے لے کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت علی نے جب انہیں اور حضرت زبیر کو متوجہ فرمایا تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ نے ان دونوں حضرات گرامی کے دلوں کو بدل کر رکھ دیا۔ وہ حق پر ڈٹنے والوں اور اس کے لیے لڑنے والوں میں سے تھے۔ جو ہی انہیں اندازہ ہوا کہ ان کا قدم درست نہیں ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بارے میں فرمایا اور سمجھایا تھا، انہوں نے میدان جنگ چھوڑنے کا فیصلہ کرنے میں دیر نہیں کی، مگر سازشی عناصر کو ان کا یہ فیصلہ نہ بھایا اور انہوں نے دونوں صحابہ کو کچھ ہی دیر بعد زندگی کی قید سے آزاد کر دیا۔ شہادت ان کے مقدر میں لکھی جا چکی تھی۔ اللہ اکبر! شہادت حضرت طلحہ کا مقدر میں تھی، وہ جہاں بھی واقع ہوتی حضرت طلحہ اسے پاک کر رہتے اور وہ انہیں پاک کر رہتی۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا نہیں تھا، یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی نظر پوری کر دی اور جس کو یہ بات خوش کرے کہ وہ زمین پر کسی شہید کو چلتا ہوا دیکھے تو وہ حضرت طلحہ کو دیکھ لے۔ شہید نے اپنے عظیم انجام کو پا لیا اور واقعہ جمل اپنے اختتام کو پہنچا۔ ام المومنین حضرت عائشہ کو احساس ہوا کہ انہوں نے معاملہ فہمی میں عجلت سے کام لیا، جس کے باعث مسلمانوں کے دو لشکروں کا آمنا سامنا ہو گیا ہے، تو اس تصادم سے کنارہ کش ہو کر فوراً بصرہ چھوڑ کر مدینہ چلی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری عزت و تکریم کے ساتھ انہیں سفر کی تمام سہولیات پہنچائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی اور وہ لوگ جو ان کے خلاف تھے جب شہدائے جنگ کا معائنہ کر چکے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کی نماز جنازہ پڑھی۔ جب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین سے فارغ ہوئے تو ان دونوں محترم اور جلیل القدر ہستیوں کو عظیم الفاظ میں الوداع کہا۔ حضرت علی کے ان الوداعی کلمات کے آخری الفاظ یہ تھے، مجھے امید ہے کہ میں طلحہ اور زبیر اور عثمان ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کے دلوں میں جو تھوڑا بہت کھوٹ تھا اسے ہم نے نکال دیا، وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے۔
پھر اس کے بعد دونوں حضرات کی قبروں پر غمناک اور محبت بھری نگاہ ڈالتے ہوئے فرمایا، میرے ان کانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا تھا، طلحہ اور زبیر جنت میں میرے ہمسائے ہوں گے۔